السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا موضوعاتی مطالعہ میں قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تو پہلا سوال ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہے دوسرا سوال ہے، یہ دیکھیں، قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کریں۔ یہ حفاظت ہے، یہاں سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں تک اگلے صفحے پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہے بہت سی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر یہ آیت انہوں نے کوٹ کی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ حفاظت کا وعدہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک قرآن کریم کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طرح آج تک محفوظ ہے۔ کوئی کسی قسم کی حتیٰ کہ زیر زبر کی بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی فرق نہیں ہوئی۔ آپ قرآن مجید کھول لیں، چاہے وہ پاکستان میں یا کوئی سعودی عرب میں، باہر امریکہ میں، جہاں بھی آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو وہی قرآن ملے گا جو کہ آپ کو یہاں پر ملے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ 23 سالہ دور میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے اور اس کے بارے میں بتا دیتے تھے اس کو کس صورت میں رکھنا ہے، یعنی کیونکہ ایک دفعہ ایک صورت نازل ہوئی ہے اور کچھ آیات ضروری نہیں ہے کہ اگلی دفعہ جو آیات نازل ہوں گی وہ بھی اسی صورت کی ہوں گی، بلکہ وہ دوسری صورت کی ہو سکتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان آیات کو دوسری فلاں صورت کے اندر رکھ دو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک جگہ بھی متعین تھی مسجد نبی میں کہ جہاں وہ رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں سے اس کو یاد کرتے رہتے تھے۔ تو قرآن مجید لکھ لیتے تھے، کوئی پتے پر لکھ لیتا، کوئی ہڈی پر لکھ لیتا، کوئی پتھر پر لکھ لیتا، ٹھیک ہے۔ اور اکثر اس وقت زمانے میں یاد کرنے کا تھا، رواج تھا، اور یاد جو ہے وہ کر لینا کسی چیز کو، یہ اس کے لکھنے سے بھی زیادہ محفوظ کرنے کا طریقہ اس زمانے میں تھا، کہ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ تو تھا نہیں، تو مختلف طریقوں سے اس کو محفوظ کرتے تھے، تو اور اس کو پھر پڑھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو اور اس پر عمل بھی کرتے تھے تو وہ اور زیادہ یاد ہو جاتا تھا۔ تو اس کے اندر جیسے جیسے یہ قرآن بھی نازل ہوا اسی طرح لوگ یاد بھی کرتے رہے، اور اس کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، صحابیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھیں، وہ بھی قرآن مجید کو پڑھتی تھیں اور اس کو یاد کر لیتی۔ تو حضور کے زمانے میں ہی جو ہے وہ تقریباً تمام صحابہ کو قرآن مجید یاد تھا، سمجھ کہ نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا کہ اس قرآن کو ایک جگہ پر محفوظ کرا دیا جائے۔ تو پھر وہ بار بار کہتے رہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایک جگہ پر ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع کر دیا۔ اس سے پہلے ایک جگہ پر جمع نہیں تھا، بلکہ مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ کے پاس مختلف صورتیں آیات موجود تھیں، پر تھا مکمل لیکن ایک جگہ پر نہیں تھا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر اس کو ایک جگہ پر محفوظ کیا گیا، اور اس کی ترتیب اور اس کی جو بھی صورتوں کے جو ہے نا وہ ترتیب تھی وہ اسی طرح تھی جیسے حضور نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، اسی طرح چلتا رہا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ذرا قرآن مجید کو جو ہے نا وہ کئی طریقے سے پڑھتے ہیں، تو بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے، تو انہوں نے تمام جو مختلف طریقوں سے پڑھتے تھے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور ایک قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا، اور اس کے اوپر اور اس کو پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پہنچا دیا کہ اس کے مطابق اب پڑھا جائے۔ اب یہ وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ بھی وہی ہے قرآن مجید کا نسخہ، سمجھے گا نہیں۔ اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مصحف عثمانی ہے جو کہ عثمان رضی اللہ نے جو بھیجا تھا تمام دنیا کے اندر جو ہے نا صوبائی دارالحکومتوں میں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ شہروں میں، ملکوں میں بھیجا تھا، تو یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اور ساری اس کی جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک پیج نمبر 56 سے شروع ہوتا ہے اور 57 کی یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.